ہمارے کراچی میں شاید بہت سارے پاکستان کے علاقوں والوں کو نہ سمجھ آئے کہ آپ کا پورا محلہ ایک طرف اور ہماری کراچی کی ایک عمارت ایک طرف، ٹھیک ہے نا، اس میں اتنے لوگ رہتے ہیں اور اتنے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے محلے میں شاید اتنے جانور گاؤں گوٹھوں میں یا شہروں میں، عام شہروں میں نہ ہوں، جو ایک عمارت میں 300 فلیٹ ہیں، 250 فلیٹ ہیں، تو مطلب ایک کمال ہے نا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ گوشت بانٹنا چاہیے، بٹ تو ہمارے یہاں بھی رہا تھا، مگر کیا ایک عمارت پر جہاں بیسیوں اور بعض اوقات سینکڑوں جانور کٹ رہے ہیں وہ تمام لوگ آگے گوشت لینے والے؟ تو ایسا فیل ہوتا ہے، یہ بھی امیر اہل سنت کے ایک مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو ایک علاقے سے نکلتے ہیں، پھر دوسرے علاقے میں گوشت لینے چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لینے چلے جاتے ہیں، اور وہ شاید اپنے بڑے بڑے سزوکیاں بھر لیتے ہوں گے۔ تو وہاں امیر اہل سنت نے تربیت یہ فرمائی کہ اس کی بجائے آپ تھیلیاں بنا کر اپنے غریب رشتہ دار، پتہ ہوتا ہے کس کے گھر قربانی نہیں ہوئی، اچھا پھر اس کے بعد کئی ایسے غریب ملازمین ہوتے ہیں، غریب محلے ہوتے ہیں، اگر وہاں پہنچا دیا جائے نا تو آج بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جو سفید پوش کسی قربانی کرنے والے کے پاس تھیلی لے کر جانے میں شرماتا، ہر بندہ تو نہیں کرتا نا، یہ وہ کیسے ہمت کرے گا، لیکن اس کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے آج گوشت نہ پکاؤ۔ لیکن اگر ابھی بھی اگر آپ کے پاس گوشت ہے تو آپ ایسا پلان کریں کہ گاڑی ہے، اسکوٹر ہے یا رکشہ کروائیں، ایسے کسی علاقے میں چلے جائیں اور جا کر پھر وہاں گھر گھر میں دے دیں ایک ایک تھیلی، وہ مانگنے نہیں نکلیں گے باہر۔ شاید آپ کے گھر پر گوشت لینے والے وہی پہنچتے ہوں گے جو آس پاس پتہ نہیں کتنا سارا، ان کا ایک بچہ ایک جگہ کھڑا ہوگا، اس کا ایک بھائی ایک جگہ کھڑا ہوگا، اور رات کو شاید پتہ نہیں وہ گوشت بکتا بھی نہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مافیا، جس طرح ہم رمضانوں میں دیکھتے ہیں کہ راشن کے بعض لوگ پکڑے بھی گئے کہ ایک ایک بندے سے 50 راشن نکلے اور وہ جا کر راشن والے کو بیچ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں یا بعض اوقات پلانڈ ہوتے ہیں، تو مہربانی کریں کہ آپ گوشت اگر آپ کے پاس اب ہے اور آپ بانٹنا چاہتے ہیں تو خود سے تھوڑا جا کر سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں، تو پھر اس کی برکتیں ملیں گی، اور یہ امیر اہل سنت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ برسوں پہلے استاد صاحب امیر اہل سنت نے ایک بات کہی تھی اور اب ہر سال ہم اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کمال امیجنیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر پر بہت سارے جانور ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، اور کرتے بھی یہ لوگ ہسارا نہیں رکھتے، اب آدھے بانٹتے، لیکن لوگ آتے ہیں تھیلی لے کر آتے ہیں، بیچارے لے جاتے ہیں، صبح صبح عید والے دن آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر 4 جانور تمہارے گھر ہیں، 2 کسی کو دے دو، کسی ملازم کو دے دو، کسی غریب رشتہ دار کو دے دو، کہ آپ یہ جانور اپنے گھر پہ قربان کریں۔ پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے فرمایا کہ جانور بھی کیوں دینا ہے، ان کو پیسے دے دو کہ وہ بکرا بھی خود خریدے جا کر، اور ان کو بتا دے کہ بھئی ہمارے فلاں رشتہ دار کے نام کی قربانی آپ اب اس نام سے کر دیجیے گا، اور چارے کے پیسے بھی دو، کسائی کے پیسے بھی دو۔ مفتی صاحب جب سے یہ بتانا شروع کیا اور کئی لوگ اب یہ کرنے لگے ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی کو وہ 20 بکرے اس طرح بانٹتے ہیں ملازمین میں، رشتہ داروں میں، مگر ان کو آ کے جو فیڈ بیک ملتا ہے نا، وہ کہتے ہیں 10 دن ہمارے گھر میں عید رہی ہے، ہمارے بچے سوئے نہیں ہیں 10 راتیں۔ ان کو کہہ رہے ہمیں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، کہہ رہے ہر سال ہم کسی کے گھر پر گوشت لینے جاتے تھے، اب ہر سال ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر گوشت لینے آتے ہیں۔ وہ وقار اور پریسٹیج والا جو آنر فیل کیسی ہوتی ہوگی ان کو۔ پھر وہ کہتے ہیں اس دن جس دن بکرا کٹا یا جانور کٹا، ہمارے گھر میں بچے رو رہے تھے خوشی کے آنسو، یعنی اس بندے نے جو جس نے جانور دیا تھا نا اس کو دعائیں دی کہ حضرت آپ نے تو ہمارے ساتھ، اچھا یہ ہر سال ہم جا کے گوشت لے آتے تھے، گوشت پک جاتا تھا، مگر وہ 10 دن جو ہمارے گھر میں گزرے ہیں آپ نے تو 10 دن عید کی ہماری۔ تو اب وہی والی بات ہے، امتیوں کو اس طرح اگر خوش کرنا ہم شروع کر دیں، اور اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہی بکرا یا وہی جانور کاٹ کر میں نے بانٹنا ہی تھا، لیکن اگر میں کسی ایک فیملی کو دے دیتا ہوں اور اگر میرے قریب کے وہ لوگ ہیں تو خوشی کا عالم کیا ہوگا۔